بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں برکت نہیں رہی، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، سوچ اور فکر میں برکت نہیں ہے۔ ہر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ آج اس مسئلے کا حل آپ کو ہم بتائیں گے کہ برکت ہوتی کیا ہے اور برکت حاصل کیسے کی جاتی ہے۔ سید حیدر جعفری صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ علم العداد کے ماہر ہیں، علم نجوم کے ماہر ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں، انرجی ریڈر ہیں، لیکن آج ان کا ایک اور پہلو ان کی شخصیت کا جس میں یہ ایکسپرٹ ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹری زوڈیکس جو ہیں جس میں ہوا، پانی، مٹی اور آگ، اس کے اوپر ان کی جو ریسرچ ہے، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ برکت جو ہے وہ کیا ہے، اور دوسرا یہ جنات یہ کون سا جو ہے پلازمہ ہے جس سے یہ بنے ہیں، اور کس طرح یہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور بچ کیسے سکتے ہیں۔ شاہ جی بڑا یونیک ٹاپک ہے برکت۔ پہلے ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ برکت ہوتی کیا ہے اور حاصل کیسے کی جا سکتی ہے۔ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، واللہ نور السماوات والارض، یس، ٹھیک ہے۔ نور برکت ہے۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ کا کام ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کے مسئلے ہیں۔ اب اس کی میں یہ ون لائنر ہے، اب اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے انسان بنایا کیسے؟ 4 بیسک ایلیمنٹ جس کا اللہ قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے 4 چیزوں سے انسان کو بنایا: ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر، ٹھیک ہے، جسے مٹی کو کہتے ہیں تراب، النار ماء، اور یہ جو ہے آپ کی ہوا۔ ان 4 ایلیمنٹس کو یکجا کر کے اللہ نے انسان بنایا۔ یہی 4 ایلیمنٹ ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں ہمیں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے ذائچہ بنایا ہے تو بندہ کا ذائچہ فیل ہو گیا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں آ رہی کی کریے۔ ہم اس کی بیسکس کو بھول جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں نا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، وہ دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنی مرضی ترقی کر لے، کچھ چیزوں پہ اللہ نے ہاتھ نہیں ڈالنے دینا۔ زیادہ چیزیں کا ذکر بعد میں کروں گا، ایک کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ہماری زوڈیکس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر کچھ انرجیز جو ہیں وہ اثر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی پلیس آف برتھ، کہاں پیدا ہوا ہے، اس کی انرجی اس کے اوپر اثر کرتی ہے۔ ماں کا نام، اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ کہا ماں اور 1 مرتبہ کہا باپ، یعنی 75% بچے کے اوپر اس کی ماں کا اثر ہوتا ہے اور 25% باپ کا۔ لیکن وہ 25% جو باپ کا اثر ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے 75% تھیوری کا پیپر ہوتا ہے اور 25% پریکٹیکل ہوتا ہے۔ پریکٹیکل چ فیل تو 75 نمبر دی تھیوری بھی فیل۔ اس لیے وہ جو ملک فیکٹر ہے نا آپ کا، وہ آپ کی پرسنالٹی کا 75% ہے، لیکن آپ کا وہ جو جینیٹک فیکٹر ہے نا جو باپ کا، وہ بہت سٹرونگ ہے، وہ 25% ہوتے ہوئے بھی 75 پہ حاوی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ انسان کے اندر جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے اوپر اس کی ماں کے نام کا اثر ہوگا، اس کی برتھ پلیس کا اثر ہوگا، یا اس کے نام کا اثر ہوگا، یا پھر اس کے ٹائم آف برتھ کا اثر ہوگا۔ 5ویں چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اسینڈنٹ سٹار کا اس کے اوپر اثر کتنی پرسنٹیج میں۔ جیسے میں آپ کو آئی کے کا بتاتا ہوں کہ آئی کے اوپر اس کی والدہ صاحبہ کے نام کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کا برتھ چارٹ بناتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کے اوپر کون سی پرسنٹیج میں کون سی انرجی ہے، پھر ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ اگر اسینڈنٹ زیادہ ہے تو اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں زیادہ، پھر اس کے اوپر اسینڈنٹ کے مطابق اثرات جو ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ اگر اس کا سن سائن زیادہ ہے تو سن سائن کے حوالے سے چیک کرتے ہیں، اور اگر اس کا اپنا نام ہے یا والدہ کا نام ہے تو اس کے حساب سے چیک کرتے ہیں۔ اب ٹاپک ہٹ جائے گا کیونکہ یہ لمبی کہانی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا میں واپس برکت پہ آتے ہیں۔ ٹاپک پہ آتا ہوں کہ برکت کیا ہے۔ برکت نام ہے اس طاقت کا
جو آپ کے پاس ہو تو آپ اللہ کے بہت قریب ہو سکتے ہیں. یعنی لوہا کو مقناطیس لوہے کو کھینچتا، کھینچتا ہے. ٹھیک ہے، لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، مقناطیس لگائیں گے نہیں چپکے گا. وہی زنگ صاف کر دیں، مقناطیس کھینچ لے گا. کھینچ لے گا. زنگ کو صاف کرنے کا عمل برکت ہے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا عمل برکت ہے. برکت کا تعارف اللہ کیا کراتا ہے بہت جگہ پہ قرآن پاک میں، لیکن ایک وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس پہلی آیت کا ایک حصہ ہے وہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے ماحول کو برکت دے دی گئی. یہ ماحول کی برکت کیا ہے؟ اب مسجد اقصیٰ کی برکت، مسجد الحرام کی برکت، وہ جو لے گیا وہ برکت. بیسیکلی انرجی کا نام برکت ہے، پازیٹیو انرجی کا نام برکت ہے. میں سائنس کی زبان میں بات کرتا ہوں، مجھے یہ بڑی بڑی ٹرمینالوجیز جو میں سر نہ بابا ہیں، بلکہ میں ایک بات فرم بلیور ہوں کہ سر جو ہے نا گنڈا گردی اس سے بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے بابا گردی. گنڈا گردی سے آپ کسی کی زمین چھین لیتے ہیں، آپ کسی کی جو ہے کوئی جائیداد چھین لیتے ہیں، کوئی نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور بابا گردی سے آپ کسی کا ایمان لوٹ لیتے ہیں، اس کا پٹھا بٹھا دیتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس کا جواب بھی اللہ کو پھر اسی طرح ہی دینا پڑنا ہے. یہ یاد رکھنا. بہرحال آئی ڈونٹ بلیو ان بابا گیری اینڈ بابا گردی ایٹ آل. میں سائنس کا آدمی ہوں، میں اس میں بات کرنے کا آتی ہوں. یہ جو برکت ہے یہ آپ کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے، اس لائٹ کو جلانے کے لیے ہمیں میٹر کنیکشن، وابڈا کا پورا محکمہ، یہ سارا کچھ ایک میکنزم چاہیے. بجھانے کے لیے کیا چاہیے؟ بٹن بند کر دیں، تار جل جائے، سپارک ہو جائے، بجلی چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہو جائے گی. یہی فرق ہے برکت اور جادو میں. برکت ختم ہو جاتی ہے تو جادو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے برین نیورونز اور ہارٹ نیورونز ایکٹیو ہیں، اللہ کے نور سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہی رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو ویژن کہتے ہیں، اسی کو برکت کہتے ہیں. اچھا. جہاں آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اللہ کی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ نان میٹرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا فقیر دی نظر تلوار ہو جاتی ہے، فقیر دی زبان تلوار ہوتی ہے. وہ کہتا ہے تو باطنی طاقتیں اس کو کرنے میں جت جاتی ہیں، وہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نور سے جڑا ہوتا ہے. میڈیم یہ لائٹ اس وقت جلے گی جب اس کا کنیکشن ہوگا. روشن جسے ہم کہتے ہیں نا طبیعت کے اندر، وہ جو ہے نا اس کے اندر ایک نور نظر آتا ہے، اس کے چہرے سے نور نظر آتا ہے، اس کے وجود سے نور نظر آتا ہے. سر وہ نور وہ اس کا واللہ نور السماوات والارض کی ایک کنیکٹیوٹی کا نام ہے. اب یہ آتا کیسے ہے؟ اس کے طرف آ جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے احسن تقویم پہ بنایا. ٹھیک ہے. یعنی وہ کریشن جس کو کریٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے بیسٹ آف دی بیسٹ بنائی ہے، بیسٹ آف دی بیسٹ بنائی ہے، احسن تقویم پہ بنایا میں نے. اب انسان ہے کیا؟ 4 ایلیمنٹس، ارتھ ونڈ فائر واٹر کا مجموعہ ہے صرف؟ نہیں. انسان آدم علیہ السلام کا جب بت بنایا گیا تو مٹی گوندی گئی، پھر اس میں جو ہے وہ تاثیر ڈالی ہوا کی، پھر اس میں آگ کی تاثیر ڈالی. ٹھیک ہے، وہ ساری تاثیریں ڈالنے کے بعد اب تک آدم علیہ السلام کے بت کو سجدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ سجدہ آدم کو تھا نہیں. اللہ نے کہا فرشتوں کو، آیت ہے قرآن پاک کی، میں تو لفظی ترجمہ کرنے کا عادی ہوں، میں سیدھی جو مجھے آتا ہے اتنا بتاتا ہوں. فَنَفَخْتُ فِيهِ الرُّوحِ، جب میں اپنی روح آدم کے اندر پھونک دوں تم پھر سجدہ کرنا. سجدہ آدم کو تو نہیں ہے، اس روح کو ہے. اللہ اکبر. تو جیسے رسول اللہ نے کہا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے، تو بندے میں اللہ کا راز ہے. اللہ اکبر. ہر انسان کے اندر کل مولد یولد علی الفطرہ، کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہے. فطرت الہیہ کیا ہے؟ اللہ. رسول اللہ نے فطرت کا تعارف کیا ہے؟ نیچر از دا گاڈ.
حدیث میں ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم از دا گاڈ. کل یومن ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. جس طرح ٹائم سٹیگننٹ نہیں ہے، ٹائم سٹیٹک نہیں ہے، بدل رہا ہے، اسی طرح اللہ سٹیٹک نہیں ہے، اللہ سٹیگننٹ نہیں ہے. انسان کے وجود میں اللہ ہے. جب انسان اللہ کے وجود سے مل جاتا ہے تو پھر وہ ولی ہو جاتا ہے. ولایت کا راز تو اللہ نے ہر انسان کے اندر آ کے بھیجا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے نہیں ہے، کیونکہ انسان اللہ کی احسن تکوین کی جو ہے وہ تخلیق ہے. مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہا. اللہ رب العالمین ہے، رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، رب المسلمین نہیں ہے. ٹھیک ہے، رب العالمین رحمت العالمین. ٹھیک ہے. یہ پوری کریشن صرف لولا کا لما خلقت الافلاق کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ کائنات میں جو کچھ ہے آپ کو نہ بناتا تو کسی کو کچھ نہ بناتا. اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے ایک تو روح اللہ کی، دوسرا شباہت رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنایا گیا آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کا مرجر ہے انسان. اس لیے جب وہ چڑھتا ہے تو وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جبرائیل کے پر جلتے ہیں، اور جب وہ گرتا ہے تو وہاں تک گر جاتا ہے کہ شیطان کو بھی غیرت آ جاتی ہے کہ کہتے مر تم بھی اگے چلا گیا. اللہ اکبر. شاچی ڈائریکشنز کا کیا رول ہے برکت حاصل کرنے میں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں سر، کیونکہ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہے تو مجھے اس کی نا تمہید بنانی پڑتی ہے. میں اگر وہ ایک لائن میں بتانا چاہوں نا تو پھر مشکل ہو جائے گا. اب ڈائریکشن یہ ہے کہ انسان میں مرجر ہے اللہ اور رسول کا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس اوریجن کا ہے اس اوریجن میں یہ رہے گا تو اچھی جو ہے وہ اس کی نرشمنٹ ہوگی. یعنی ایک پودا ہے جو برف کے اندر لگتا ہے، اس کو برف سے نکال کے ڈیزرٹ میں لگاتے ہیں، چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. اسی طرح انسان کی فطرت اللہ نے رکھی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جڑے گا. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں. کیوں؟ روح اللہ سے جڑی ہوئی ہے، روح اللہ سے جڑی ہوئی ہے. اب روح کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن پھر صحیح. یہ جو میں نے کہا تھا نا 4 ایلیمنٹ ارتھ ونڈ فائر واٹر، یہ ہمارے ارد گرد ہے. کبھی کبھی ہماری زمین کسی کو راس آتی ہے کسی کو نہیں آتی. کوئی پودے ارد گرد میں ہوتے ہیں وہ کسی کو راس آتے ہیں کسی کو نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں ہورائزن میں یہ پودے لگا لیں تو یہ آپ کو فائدہ دیں گے، فلاں پیٹس رکھ لیں. کیوں کہ انسان کے اندر یہ جمادی، نباتی، حیوانی یہ روحیں موجود ہیں. جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے خون جڑتا ہے تو اس میں جمادی روح آ جاتی ہے، پھر وہ اس میں پیونیفریشن شروع ہوتی ہے تو وہ اس میں نباتی روح آ جاتی ہے، پھر وہ ایک شکل لے لیتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر حیوانی روح ہوتی ہے. پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر روح انسانی، وہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اس آغاز سے پہلے اگر بچہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. اس آغاز کے بعد اگر بچہ ہو تو پھر نماز جنازہ بھی ہوتی ہے. یہ دین فطرت اسلام ہے. یہ اسلام نہ تو کوئی، بار بار اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یہ ان پڑھوں اور بے عقلوں کے لیے نہیں آیا تھا یہ دین. رسالت مآب نے اپنا تعارف کرایا ہے، انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. رسول اللہ نے اپنا تعارف کرایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو یہ علم کی بات ہے، یہ بے علموں کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں جی اس طرف جو آپ نے کہا تھا کہ یہ حاصل کیسی ہوتی ہے. تو ون لائنر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں. جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ مجھے اس میں یاد آ گیا کہ اللہ کا قرب بھلے مصیبتوں میں کمی نہ کرے لیکن مصیبتوں سے نمٹنے کا اتنا بڑا حوصلہ دیتا ہے کہ آپ مصیبتوں سے بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں. یہ برکت ہے. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک. یہ برکت ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں سر، ایک ہے سکوت اور ایک ہے سکون. سکوت مین سائلنس، کچھ بھی نہیں، نو نتھنگ، سب چیز اسٹیٹک، کچھ بھی نہیں، سب کچھ سکون میں ہے جی، سکوت میں ہے. ایک ہے سکون، طوفان آتے رہیں، ہوائیں چلتی رہیں، جو مرضی آتا رہے، مینوں پتہ ہے نا اللہ میرے نال ہے تو مینوں ہونا بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے مالک، یہ سکون ہے. یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. کیا ان کی زندگی میں مسئلے نہیں ہوتے؟
کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کائنات کا سب سے پرائم گھر نہیں ہے؟ تو کربلا سے بڑی مصیبت کوئی اور کسی ایک نبی کے اوپر آئی ہو؟ شام سے بڑی مصیبت کسی ایک نبی کے اوپر آئی ہو؟ کسی نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگوایا ہو؟ کسی نے اپنے 18 سال کے بیٹے کی قربانی دی ہو؟ کسی کا 22 سال کا بچہ کڑیاں ڈال کے عراق سے شام تک چلا ہو؟ 1,24,000 نبیوں کے گھر میں نہیں ہے. اور جب ان سب سے بڑا گھر رسالت مآب کا ہے تو وہاں مصیبتیں آ سکتی ہیں. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مصیبتیں نہ آنا برکت ہے. مصیبتوں میں رہ کے ان کے ساتھ بڑے سکون اور صبر سے گزر جانا برکت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ رسول اللہ کا گھر ہے. یہ کائنات کی اصل پرائم طاقت ہے. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہندیاں رہن ساڈا کی کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. شاہ جی اگلا سوال، وہ جو میں نے کہا تھا جنات، پلازما اور یہ کیسے عمل، کیسے انسان بچائے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور چیز بتاتا ہوں. چلیں آپ نے چھیڑ دیا ہے تو آدم اور شیطان کے قصے میں نا یہ سارا راز موجود ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ہم نے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے، صرف قرآن پاک کو پڑھ لیں، یہ سارا کچھ سمجھ آ جائے گا. شیطان کا اوریجن کیا ہے؟ یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ارتھ، یہاں سے اٹھا تھا اور اتنی ترقی کی کہ عرش معلیٰ پہ چلا گیا، اللہ کا خاص مقرب ہو گیا. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کہاں سے کی گئی؟ عرش معلیٰ پہ. یہ پلینٹ جس میں ہمیں بطور جو ہے وہ سزا اتارا گیا تھا، یہ شیطانی طاقتوں کا پلینٹ تھا. ٹھیک ہے. یہ ارتھ میں انسان انویڈر ہے، انسان کا یہ گھر نہیں ہے. اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. ہمارا انا للہ و انا الیہ راجعون وہاں تھا، شیطان کا انا للہ و انا الیہ راجعون یہاں تھا. یہ دو طاقتیں ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں. اب شیطان کو آدم علیہ السلام سے بغض کیا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. تکبر کیا تھا کہ میں فائر. ابھی پھر کبھی نا کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارتھ ونڈ فائر واٹر کا نا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، یہ بیہیو کیسے کرتے ہیں. یہ بعد میں بات کروں گا کہ طبیعتوں کا کیسے، وہ بات لمبی ہو جائے گی بات. ابھی صرف شیطان پہ رکھتے ہیں. شیطان جن ہے. سورہ دخان میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جنات کو بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا. بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ. 4 ایلیمنٹ جس کا میں بار بار ذکر کروں، ارتھ ونڈ فائر واٹر، یہ چاروں کے چاروں ڈینس ہیں. آگ بھی جو ہے اس کی ہیٹ کو قید کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہوا غبارے میں بھی پھنس جاتی ہے، کسی بھی جو ہے نا وہ مطلب ایئر ببلز بن سکتے ہیں، ڈینس ہے. پانی ہائیڈرولکس میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے. مٹی ویسے ہی ڈینس ہے، وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ کہیں سے لیک والا سین ہی نہیں ہے اس کا. جب ان چاروں ایلیمنٹ سے انسان کو بنایا تو اس لیے انسان اس دیوار سے پار نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے ایلیمنٹ ڈینس ہیں. 5واں ایلیمنٹ جس کو دنیا نے بہت بعد میں ڈسکور کیا، قرآن پاک کی حقیقت کے اوپر بہت بڑی مہر ثبت کی، دیٹ از دی پلازما. 5واں میجر ایلیمنٹ ہائی انرجی سٹیٹ، آگ کی ہائی انرجی سٹیٹ، وہ نان ڈینس ہے. اس لیے جن اس دیوار سے آر پار چلا جاتا ہے. اب یہ پلینٹ ان کا ہے، ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، سورج جن اس کے اوپر گواہ ہے. لیکن ہمارے ہاں جو بابا گیری کے جی فلانا جن وہ آ گئے، وہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. سر میں سائنس کا آدمی ہوں، میں اس کے اوپر بری بری باتیں کرتا ہوں، پھر وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. سر سب فراڈ ہے. رسالت مآب نے جو جنات جو کہا ہے وہ وہی ہیں. جنات کی آبادی ہم سے زیادہ ہے، ان کی علیحدہ نسلیں ہیں جیسے ہماری ریسز ہیں، لیکن جب تک ہم ان کو چھیڑیں گے نہیں وہ ہم پہ حاوی نہیں ہوں گے. اور پھر ہمارے پاس یہ رولا ہے کہ جی وہ جن چڑھ گیا، جن چڑھ گیا، جن چڑھ گیا. تو بھائی میں بڑی آسان لفظوں میں بڑی سینکڑوں دفعہ یہ بتا چکا ہوں اپنے چینل پہ بھی اور بہت ساری جگہ کہ یہ انسان ہے جس کو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، جس کو ساری مخلوقات نے سجدہ کیا تھا. جنات نے بھی سجدہ کیا تھا، بلکہ جنات کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا جو عرش معلیٰ پہ اس وقت تھا، اس نے بھی سجدہ کیا تھا، وہ ابلیس کے علاوہ باقی سارے جتنے بھی تھے. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو اتنا پرائم بنایا، ان کی جرت ہی نہیں ہے آدم پہ ہاتھ ڈالنے.
یہ گرے گا اپنے مقام سے تو جن حاوی ہوگا. ساری دنیا کہندی ہے کہ جی جن لاؤ جن لاؤ جن لاؤ, اس کو کوئی نہیں کہتا تو بندے دا پتر بن, یہ ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ جو جنات کی بات کر رہا ہوں نا, یہ جو جنات پلازما ہائی انرجی سٹیٹ, اس لیے یہ انسان کے اندر حلول کر جاتے ہیں, لیکن یہ حلول کر کے امپیکٹ اس وقت ڈالتے ہیں جب انسان کے اندر گرے ایریاز ہوتے ہیں, برائٹر ایریاز میں نہیں آتے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, قلب مومن عرش اللہ, قلب مومن بیت اللہ. مومن کے قلب میں تو جا ہی نہیں سکتے. آدم علیہ السلام کا جب وہ پوری تاریخ ہے تو اس میں حدیث میں ہے کہ آدم کے قلب میں تو جو ہے وہ شیطان نہیں جا سکا, اس لیے مقام نفس پہ اس نے قرار پکڑا اور وہاں سے اس کا اثر ہے. قلب آدم علیہ السلام میں تو نہیں جا سکا. یہ بیسیکلی کیا ہے, سائنس کی زبان میں یہ برین نیورونز اور ہارٹی نیورونز کی طرف اشارہ ہے, جو آپ کی جو ہے نا وہ ہائی انرجی سٹیٹ ہے, آکسائڈ لیول ہے, جہاں پہ بیماری بھی اثر جو ہے نا وہ نہیں کرتی اور دوا بھی اثر نہیں کرتی. یہ انسان کی وہ سٹیٹ ہے جو نان میٹر ہے. نان میٹر کو دوائی سے سرجری سے آپ ٹھیک ہی نہیں کر سکتے, اس لیے تو پھر اسپرچول ہیلنگ کی ضرورت پیش آتی ہے. روحانیت کا تعلق روح سے ہے, جسم سے ہے ہی نہیں ہے. وہ جسم نو سوٹے مار کے کیڑا جن کٹ دیو, مینو نہیں آج تک سمجھ آئی ہے. ہمیں لوگوں کی ہڈیاں توڑ کے ظلم کرتے ہیں, تباہی پھیر دیتے ہیں. مجھے تو یہ ویسے ہی مطلب یہ نان سائنٹیفک لوگ ہیں. اسلام سائنٹیفک ریلیجن, مجھے دنیا کی سب سے بڑی سائنس کی کتاب جو نظر آتی ہے وہ قرآن پاک ہے. اللہ اکبر. سر اس کو سمجھیں, یہ دس از پیور سائنس. اللہ اکبر. انسان اور جنات ساتھ ساتھ رہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی نا جنات کی حکومت, تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ آج میرے پاس جنات آئے تھے, جب سورج جن اتری ہے, آج میرے پاس جنات آئے تھے, میں چاہتا تو ان کے اوپر تصرف کر لیتا, لیکن چونکہ اللہ نے یہ میرے بھائی سلیمان کو دیے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ تم ہی رکھو. آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ مسلمان جنات کو کنٹرول کرتی ہے, آج بھی ان کی اولاد ہے. یہ میاں محمد بخش نے یہ جو کہانی لکھی تھی نا یہ سیف الملوک کی, تو بدی الجمال جو اس کی بیٹی تھی, کبھی اس کو پڑھیے گا. آپ نے تو ایسے ہی چھوڑ دیا نا, فقیر بلا وجہ کوئی باتیں نہیں کرتا. مجھے دنیا کا سب سے بڑا فزسسٹ جو ہے نا, فزکس کا سب سے بڑا آدمی بلے شاہ نظر آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پڑھے لکھے نہیں, پنجابی کی شاعری میں فزکس کے اتنے کمال کے کلی ہیں, پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے. میاں محمد بخش نے یہ سارے فزکس کے اصول بتائے ہوئے ہیں پوری جو ہے وہ جو ہے سیف الملوک میں. بدی الجمال بیٹی کس کی ہے؟ شاہ پال ہندی کی. تو سر شاہ پال ہندی ہی وہ جن تھا جن رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر انڈیا سے جنات کا گروہ گیا تھا. حدیث پڑھیں, انڈیا سے جنات کا ایک گروہ گیا تھا جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا. یہ حضرت سلیمان کی اولاد میں سے ہیں. حضرت سلیمان نے جو انٹرریشیل میرج تھی جنات میں, تو یہ ان کی ہیں. آج بھی وہی حکمران ہے. تو تسی سیانے ہون دی بجائے حضرت سلیمان دی اولاد نو کیوں نہیں کہندے کہ اپنے بندیاں نو کنٹرول کرو؟ بہت سیانے کیوں ہوندے ہو؟ اگر رسول اللہ نے تصرف نہیں کیا تو ہم مامے لگتے ہیں اس کو کرنے کے. ایک کام رسالت مآب نے نہیں کیا, ہم کر لیں گے. ایڈے سیانے. شاہ جی آج مزہ کرا دیا آپ نے, بہت شکریہ سر ہمارا بہت شکریہ. میرا خیال ہے میرا آج بھی کچھ کہنا نہیں بنتا, بس مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.